میرا تعلق لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں، اور میں اسلامیات کا جو حصہ قرآنی حصہ ہے جس میں سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں 28 سے یعنی 28 سے 43 تک، اس میں کچھ الفاظ کے معنی اور کچھ مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، ان اگر تم تردنا چاہتی ہو حیات دنیا کی زندگی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ وہ لفظی ترجمہ پہلے بتایا، اب با محاورہ اس کا ترجمہ ہے، پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی، وزینتھا، اس کی زینت کہتے ہیں سجاوٹ کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دے دوں، اور رخصت کر دو تم کو، سراحن، رخصت کر، جمیلاً، اچھی طرح، اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کروں۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اب لفظی ترجمہ پہلے سن لیں پھر با محاورہ، باؤ، اور ان اگر تم تردنا طلبگار ہو، یہ چاہتی ہو اللہ کی اور رسول اس کے رسول کی، دار میں نے گھر، اور اگر تم خدا اس کے پیغمبر و آخرت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو، یعنی جنت چاہتی ہو۔ اب اگلی آیت، الآخرہ، آخرت کے، فإن اللہ، بے شک اللہ، آدھا تیار کیا ہے للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، اجرن، اجر، عظیمہ، بہت، تو تم جو نیکوکار یا نیکی کرنے والی ہو ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر۔ اگلی آیت میں، یا نساء، اے بیویو، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مرضیاتی جو بات کرے گی، مبینہ، بفاحشۃ، ناشائستہ حرکت، مبینہ، صریح، یہ جو چیز واضح نظر آئے، اس کے لیے العذاب، عذاب ہے، ضعف ہے، دگنا، وکانا، اور ہے، ذالکا، یہ، اللہ، اللہ پر، یسیرا، آسان۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے کوئی اگر صریح یا ناشائستہ الفاظ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی ہے، اور یہ بات تو خدا کو بڑی آسان ہے۔ اگلی آیت میں، میں یقنط، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی، کلنا، تم میں سے، اللہ، اللہ کی، و رسول، و رسول کی، فتعمل، اور عمل کرے گی، صالحا، نیک، نؤتیھا، ہم اس کو دیں گے، اجرن، اس کا اجر، واعتدنا، اور تیار کر رکھا ہے کے لیے، رزق کریم، رزق اور عزت، ہم اس کو ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کو کفار کے قبیلے، جو دو قبیلے تھے اس میں بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، ان کا بہت سارا مال ملا، تو اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ آیا کرتا ہے تو اچھے بدل جاتے ہیں، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بہت پہلے بھی فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ شرک سے ہلاک نہیں ہوگی، جب ان کے پاس پیسہ آئے گا پھر ان کی ہلاکت کا ڈر ہے۔
اب جس وقت یہ مال متا کافی آیا تو اب ان عورتوں نے جو اپنے مطالبات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے کہ ہماری بھی ضروریات ہیں، ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائیں، تو ہمیں بھی جو ہے ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ پھر اللہ نے کہا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو یعنی چاہتی ہو تو آؤ تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور پھر عزت کر دوں، پھر تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جب آیت اتری ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے ایک ازواج کے پاس گئے معاشہ کے، ان سے کہا کہ جلد بازی نہ کرنا، اپنے باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، مال چاہیے تو وہ تمہیں میں دے دیتا ہوں، تو اس کے بارے میں یعنی تم نے مشورہ کر کے تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا مجھ سے علیحدگی اختیار۔ انہوں نے جب یہ سنا تو فوراً کہا کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، باپ سے مشورے کرنے کی عادت۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج سے ان سے بھی کہا کہ عائشہ کا یہ جواب، تو وہ ساریوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو نہ ہمارا دنیا میں کچھ رہے گا نہ آخرت میں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج فرما بردار، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رشتے ہوئے یہ آسمانوں پر اللہ کی مرضی سے طے ہوئے۔ تو اس میں ان آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو یہ سبق دیا کہ وہ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں اتنی زیادہ آگے نہ بڑھو کہ اللہ اس کا رسول جو ہے وہ تم سے ناراض ہو۔ اور پھر اس میں دوسری آیت میں وَإِن كُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ بِالْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم خدا اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں نیکیاں کرنے والی ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کیا۔ اس نے بتایا کہ اگر تم دنیا کی طرف تمہاری اور دنیا کے مال کی طرف توجہ نہیں ہے، تم بہشت یعنی آخرت کے گھر کو اگر پسند کرتی ہو تو اللہ دیکھے گا کہ تم نے نیکیاں کرنے والی کی، اور پھر اس میں جو ہے جو جس کو نیکوکار پائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے اور اپنا محبوب بھی دیں۔ اگلی آیت میں یا نساء، اس میں فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم سے یعنی جو پہلی خواتین تھی انہوں نے جو ہے عام ماحول تھا غزوہ احزاب سے پہلے بھی کہ عورتیں اکثر جو ہے سجاوٹ کا سج کر سجاوٹ سے باہر نکلتی تھی، کوئی پردے وغیرہ کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، تو یہ سارا زمانے کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن پاک کو فرمایا۔ اور اگلی آیت میں جس کا ترجمہ اور جو تم میں سے خدا اس کو رسول کی فرما بردار رہے گی، نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دگنا ثواب۔ اور اس میں یہ بتایا کہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس زمانے میں یہ غزوہ احزاب سے پہلے بے پردگی عام تھی اور بن سنور کر عورتیں نکلتی تھیں، تو ظاہر عورت کو عورت دیکھ کر یا مرد کو مرد دیکھ کر اثر تو ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بعض غیر محرم بھی گھروں میں آ جایا کرتے تھے ایک دوسرے، تو اس میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کو سمجھایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اجنبیوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو،
اب یہ نہیں ہے کہ تمہارے نرم لہجے سے بات کرنے سے اس کو غلط فہمی ہو جائے اور شیطان جو وہ انسان کا دشمن ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے کچھ اور سمجھ لیں اور برائی کی طرف راغب ہو جائیں، تم ہو جو یا وہ ہو جائے۔ بس ضرورت کی بات کیا کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ امت کے لیے اللہ نے ایک شفقت فرمائی ہے، ایک مہربانی فرمائی۔ بعض اوقات انسان اپنی عقل و سوچ کی بنا پر یہ کہہ لیتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، پردے میں رہنا، پردے سے بات کرنا۔ بھئی جس اللہ نے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، جس رسول نے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ بعض کا انسانوں سے بات کریں کہ یہ پردے جو میں رہنا اور یہ اللہ کے احکامات ہیں اور اس لیے رحمت ہے ہمارے، تو کہتے ہیں کوئی نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو دل کا کیا پردہ ہے؟ دل تو ایسا ہے کسی بھی چیز پر آ سکتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ دور نہ جائیں کہ لیمبو اگر آپ کے سامنے میرے سامنے کاٹا جائے یا املی میرے سامنے رکھی جائے فوراً میرے منہ پر میں پانی آ جائے، تو یعنی وہ جنس جس کو دوسری جنس کے لیے بنایا ہے جب وہ اس میں آزادی سے ملیں گے، یہ کیا کوئی شبہات یا ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے اندر غلط رجحان نہیں پیدا ہوگا؟ تو اس میں جو ہے امت کے خواتین کے لیے ایک سبق بتایا، اور اگلی آیات میں کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور اپنا اظہار تجمل نہ کرتی پھرا کرو، اور کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے میل کچیل نکال دیں، کیونکہ تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے، تمہارے سے اصول بنتے ہیں، تمہارے سے قانون بنتے ہیں۔ اب اگلی آیات جو ہے اس میں 35 سے 40 میں جو فرمایا جا رہا ہے، اس میں ایسا تھا ایک خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مردوں کو تو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مردوں کا ذکر بھی کرتا ہے قرآن میں، اور ہمیں جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مردوں کے ساتھ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا۔ اب اس آیت نمبر 35 میں یہی ہے جو لوگ خدا کے آگے سر خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اسی طرح والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اسی طرح جو ہے یہ سارا، اور اللہ سے ڈرنے والی، عاجزی رکھنے والے مرد، عاجزی رکھنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے یاد کرنے والے اللہ کو مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اس میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی صفات بیان کی ہے۔ اب آج خواتین نے بھی اس پہ غور کرنا ہے اور مرد بھی غور کریں گے۔ کیا یہ جو مسلمان مردوں کی خصوصیات اور مسلمان عورتوں کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں، کیا یہ ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری فرما برداری جو ہے اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر دل نہ بھی چاہے گا پھر بھی جو ہے جس وقت یہ روح نکل جاتی ہے تو پھر گھر والے جو ہے ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر چند گھنٹے بھی رکھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی یہی پوچھتا ہے
کہ بھئی کب جائے گا جنازہ، کب جائے گا، تو ہم دیکھیں کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، ان صفات کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت نمبر 36 میں اگلی آیت جو ہے اس میں کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اس کا خدا اور اس کا رسول کوئی حکم مقرر کر دیں تو اس میں وہ اپنا بھی اختیار سمجھیں۔ جو کوئی خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا۔ اس میں جو واقعہ ہے یعنی عرب میں ایسا تھا کہ ایک طبقہ غلاموں کا تھا جس کو جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، قریشی اور دوسرے لوگ ہاشمی بڑے یعنی جو اپنے آپ کو اعلیٰ درجے والے سمجھتے تھے، غلاموں کو یہ کم اہمیت دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مالداروں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی، سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو آپ نے ان کو معاشرے میں ایک مقام دینے کے لیے اپنے جو آزاد کردہ غلام اور زید بن حارثہ جو تھے ان کے منہ بولے بیٹے، آپ نے ان کا نکاح کا پیغام اپنی جو ہے پھپھی زاد بہن جو تھی زینب کو پیغام بھیجا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ یہ غلام کا پیغام آیا ہے، یعنی جو اس کا زینب کا بھائی تھا اور زینب تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت آئی تو پھر ان دونوں نے یعنی بھائی بھی راضی ہو گیا، پھر بہن بھی راضی ہو گئی، گھر والے بھی راضی ہو گئے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ جب اللہ اس کے رسول کسی حکم کو مقرر کر دیں پھر ایمان والوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب اس میں یہ ہوا دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن کیا تھا، نکاح تو ہوا لیکن یہ ان میں نباہ اچھی طرح نہیں ہو سکا، ان میں نباہ اچھی طرح نہیں ہو سکا، کیونکہ آئے دن جو تھا وہ جو زینب تھی انہوں نے یہی کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں زید بن حارثہ کے ساتھ جاتی ہوں تو میں کچھ اچھی نہیں لگتی، میری سہیلیاں اور دوسرے جو مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایسا تھا، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دینے کا سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، کافی سمجھایا کہ علیحدگی اختیار نہ کرو، لیکن اللہ نے ایک قانون بنانا تھا۔ پھر بہرحال حضرت زینب کو طلاق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب یہ جو نکاح ہو گیا تو منافقین اور جو دوسرے تھے انہوں نے جو ہے افواہیں پھیلانا شروع کر دی، تان و تشن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس پر اللہ نے احسان کیا، یعنی حضرت زید پر اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا۔ تو جب اس کو کوئی حاجت نہ رہی تو اس نے طلاق دینے کے لیے سوچ لیا۔ تو اس میں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت زینب جو تھے ان کا نباہ نہ ہوا، انہوں نے علیحدگی اختیار کر۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ طلاق کے بعد کتنی عدت، تو طلاق کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس میں جو ہے اس کے لیے عدت ہے وہ 3 ماہ۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اس زمانے میں وہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو یہ رشتے میں تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھا، اب اس معاشرے کے لیے بھی ایک لیسن ہے۔ آج ہم بڑے جو ہے نا اس میں فخر میں آ کر یعنی دوسرے کا بچہ لے لیتے ہیں،
اور پھر اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو اپنا ہی نام دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف، اور جو کام شریعت کے خلاف ہوگا اس میں قباحتیں زیادہ ہیں، اس میں پریشانیاں زیادہ ہیں، معاشرے میں فساد ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہے۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان اللہ غفورا۔ اس میں ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نے جو ان کے لیے مقرر کر، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہی اٹل ہے، اس میں اپنی مرضی یا اور کسی کی مرضی میں نہ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب زینب سے نکاح کیا تو تھوڑی سی تنگی محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تم اس کے بارے میں کیوں پریشان ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اور جو خدا کے پیغام چونکہ تم پہنچاتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، تمہارے لیے خدا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے نہ گھبراؤ، منافقوں سے، کافروں سے، ان سے تم نے نہیں گھبرانا، تمہارے ذمہ جو کام ہے اس کو کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احد من رجالکم، کسی رجالکم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن وہ تو بے شک رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وہ نبیوں کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے نبیوں کی مثال یہ ہے کہ کسی نے خوبصورت محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ میں جب آیا تو وہ اینٹ جو تھی وہ اس محل کی میں ہی تھی، اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے سورہ احزاب کی، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر بہت کیا کرو، ذکرا کثیرا کہ زیادہ سے زیادہ، بس سبحوا بکرۃ، اور پھر صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ دیکھو اس میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں اہمیت بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس وقت کرنا ہے، صبح اور شام۔ اور ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ نے جس کا مفہوم ہے کہ تم صبح اور شام کو مجھے یاد کر لیا کرو، دن کے درمیانی وقفے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے چپکے چپکے یاد کرو گے، میں بھی تمہیں چپکے چپکے یاد کروں گا، جب تم مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں لوگوں کے مجمع میں یاد کروں گا۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے، تنگی ختم ہوتی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیزوں کو زنگ لگ جائے اس کی تو زنگ اتارنے کا ہمیں طریقے کا پتہ ہے، لیکن اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا تو ہمیں کوئی طریقہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں یہ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ تو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، نہ سونے سے نہ چاندی سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہمیں چاہیے صبح شام جو ہے 3 تسبیحات جو جامعہ تسبیحات،
جس میں تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار پورے قرآن کا سط ہے. جیسے پھولوں کو نچوڑ کے اس کا رگ نکالا جاتا ہے، اسی طرح فرمایا یہ پورے قرآن کا سط ہے کہ ہم اس کو صبح شام 3 تسبیحات جو ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، اس کی بڑی فضیلت ہے. جو آدمی ایک دفعہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے. جتنا استغفار کرو گے اللہ مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے تم استغفار کرو گے ہم تمہیں بیٹے دیں گے، تم استغفار کرو گے ہم تمہاری یعنی جو ہے کھیتیوں میں برکت دیں گے، تمہارے نہری نظام کو ٹھیک کر. اب کھیتیوں میں یہ نہیں ہے کہ فصلیں ہی ہوں گی جس کی ان کو ترقی ہوگی، نہیں، جو ملازمتیں ہیں، جو بھی کام ہے اللہ اس میں برکت دے. اور اللہ کو استغفار اتنا پسند ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر سارے لوگ جو ہے مرد اور عورت جو ہے وہ فرما بردار بن جاتے، میں پھر بھی کچھ لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور مجھ سے معافی مانگتے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 43 میں، هو الذی یصلی علیکم، جس کا ترجمہ یہ ہے وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور ہر پریشانی اور تکلیف سے بچ جائیں. یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا. اس کے لیے جو ہے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جو ہے اس کے ذریعے نبیوں نے آ کے تربیت کی کہ اگر تم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے حکموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کرو. اس میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ بڑا مہربان ہے. یہ جو ہے برکت کی راتیں ہیں، برکت کے دن ہیں، چند دن باقی ہیں، بہت سے دن چلے گئے ہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم رو دھو کر اپنے رب کو منائیں. آج اگر ہماری آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا تو ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کافی ہے اور وہ ثقیل کا کام دے گا. اس لیے فرمایا کہ ان راتوں میں اپنے اللہ کو ہم یاد کریں. یہ آگے طاق لاتے ہیں، اس میں اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اور یہ جتنی آیات وغیرہ پڑھی ہیں اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ نصاب کا حصہ سمجھ کے نہیں، ان سے جتنے ہمیں اصول ملے ہیں ان پر عمل کرنے کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. باخر دعوانا